بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ شخص اس ماسک کے بغیر بھی تو مجھ سے بات چیت کر سکتا تھا۔ میں نے کہا شاید اس میں کوئی ایسی مصلحت بھی ہو جسے ہم ابھی سمجھ نہ سکے ہوں۔ فی الحال میرا اندازہ تو یہی ہے کہ اس قسم کی تمام ڈرامے بازیوں کا سب سے بڑا مقصد تو سامنے والے کو معروب کرنا اور نفسیاتی طور پر ایک طرح سے اپنی ٹرانس میں لانا ہوتا تھا۔ معروب انسان کو اپنا اعلی کار بنانا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ صرف اس کے لیے بھی انسان کے اکثر کاموں میں بہت زیادہ گھماؤ پھراؤ دیکھنے میں آتا تھا۔ سائنسی شعبدہ بازیوں کی مدد سے وہ اپنے آپ کو ایک مفوق الفطرت سی طاقت بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے تاکہ لاشعوری طور پر ان کے شکار کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ وہ ناقابل شکست ہیں۔ چنانچہ وہ اپنی شناخت کو چھپانے کے لیے بھی بہت زیادہ ڈرامائی قسم کے طور طریقے اختیار کرتے تھے۔ پھر رحیلہ مردہ خانے کے اٹینڈنٹ کو فریزر بند کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولی، اس کے علاوہ کسی بھی تنظیم کے طور طریقوں کے پیچھے اس شخص کی نفسیات بہت کام آتی ہے جو اصل میں اس تنظیم کی سربراہ ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں ساری پاور اور تمام اختیارات ہوتے ہیں۔ تنظیم کے طور طریقوں میں اس کا عکس ضرور نظر آتا ہے۔ ہمارا اندازہ ہے کہ اس تنظیم کے پیچھے جو بھی شخصیت نمبر 1 ہے وہ یا تو خود سائنسداں ہے یا سائنس اس کی کمزوری ہے، لیکن اس کی ذہنیت مافیائی ہے۔ فی الحال تو 5-6 سفید فام قومیں مل کر اس تنظیم کو بورڈ آف گورنر کی طرح چلا رہی ہیں اور اس کے ذریعے دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کی منصوبہ بندی کر رہی ہیں۔ لیکن ممکن ہے بعد میں تنظیم کو چلانے والی شخصیت اتنی طاقتور ہو جائے کہ وہ اکیلی ان 5 قوموں کو بھی انگلیوں پر نچانے لگے۔ شاید یہی قدرت کا انتقام ہو، یہی مکافات عمل ہو۔ پھر وہ ذرا آگے بڑھتے ہوئے بولی، ایک بات البتہ ہمیں تقریباً یقینی حد تک معلوم ہو چکی ہے اور وہ بڑی حیرت انگیز ہے۔ وہ کیا؟ میں نے فوراً پوچھا۔ وہ شخصیت عورت ہے۔ رحیلہ میری طرف مڑتے ہوئے بولی، عین ممکن ہے وہ اس وقت پس نقاب مسکرائی بھی ہو۔ عورت واقعی بڑی ترقی کر گئی ہے۔ میں نے اس ٹھنڈے ماحول میں مزید ٹھنڈی سانس لے کر کہا، بعض لوگ کہتے ہیں عورت کو زندگی کے تمام معاملات میں مرد کے شانہ بشانہ چلنا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ بعض معاملات میں تو وہ مرد کا شانہ توڑ کر آگے نکل گئی ہے۔ جیلس ہو گئے؟ رحیلہ نے ملائمت سے پوچھا۔ بہت غلط سمجھ رہی ہو تم، میں نے مغموم انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھ میں جیلس ہونے کا، خصوصاً عورت سے جیلس ہونے کا تو مادہ ہی نہیں ہے۔ اس دوران اٹینڈنٹ نے رحیلہ کا اشارہ پا کر ایک اور فریزر کھول دیا تھا۔ اس میں ایک چمپینزی کی لاش تھی، ریڈ ڈاٹ کے۔ اس طرح کے چمپینزیوں سے مجھے بارہا واسطہ پڑ چکا تھا۔ انہوں نے میرا اور میرے 2-3 ساتھیوں کا خوب ناک میں دم کیا تھا۔ میرا ایک ساتھی آفتاب ایسے چمپینزی کے ہاتھوں مارا بھی گیا تھا۔ چمپینزی نے ایک خونخوار درندے کی طرح اسے ادھیڑ کر رکھ دیا تھا، جبکہ عام حالات میں ان چمپینزیوں میں انسانوں کی سی ذہانت کے مظاہرے دیکھنے میں آتے تھے۔ میں نے انہیں ہر کام انسانوں کی طرح کرتے دیکھا تھا۔ ریڈ ڈاٹ والے انہیں بلیک برڈ کہتے تھے۔ ایسے کئی چمپینزی ریڈ ڈاٹ کے پاس موجود تھے۔ رحیلہ نے بتایا، ہمارے اور نفیس صاحب کے آدمیوں کے ہاتھوں 5 تو مارے گئے تھے، شاید اب بھی کچھ اور بھی باقی ہوں۔ ریڈ ڈاٹ والے شاید کسی خاص مقصد کے تحت ایسے چمپینزیوں کی بھی ایک کھیپ تیار کر رہے تھے۔ ان کے دماغ کا کوئی بہت ہی نازک آپریشن کیا گیا تھا اور ہر ایک کے دماغ میں کچھ مائکرو چپس ڈالے گئے تھے۔ ہمارے نیورو سرجنز ابھی تک اس آپریشن کی نوعیت کو نہیں سمجھ سکے۔ ان سلسلوں میں دماغ کھپانا میرے خیال میں اتنا ضروری نہیں۔ میں نے کہا، اصل مسئلہ تو اس فتنے کا خاتمہ ہے۔ مجھے اپنی واپسی پر جہاں کچھ صدمے اٹھانے پڑے ہیں وہاں یہ بہت بڑی خوشخبری ملی ہے کہ ان کا ایک زیر زمین قلعہ تباہ ہو گیا ہے اور اتنے لوگ مارے گئے۔ میں نے تو اتنی کامیابی کا تصور نہیں کیا تھا۔ میرا حوصلہ بہت بڑھ گیا ہے۔ اب باقی کام بہت آسان محسوس ہونے لگا ہے۔
اب مجھے ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں رہی کہ ان کے چیمپینزی اتنے سمجھدار کیوں تھے، ان کے آدمی اڑتے کس طرح تھے، وہ گول گول نکرئی پلیٹیں ہر چیز کو کس طرح چیرتی ہوئی گزر جاتی تھیں، یا ان کے دوسرے بہت سی سائنسی شعبدے بازیوں کے فارمولے کیا تھے۔ ان چیزوں کی جو تھوڑی بہت مروبیت تھی اب تو وہ بھی ذہن سے نکل گئی ہے۔ میرا یہ یقین کچھ اور پختہ ہو گیا ہے کہ اگر ہم سچائی پر ہیں اور کسی اچھے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو تمام تر کم مائگی اور بے سر و سامانی کے باوجود آخری فتح ہماری ہوگی، چاہے ان لوگوں کے پاس ان گنت سائنسی شعبدے ہوں، تباہ کن چیزیں ہوں، اور خواہ وہ کتنے ہی منظم ترقی یافتہ ہوں۔ میرے محسوسات بہت پہلے سے یہی ہیں، اسی لیے تو میں کبھی زیادہ پریشان اور فکر مند نہیں ہوتی۔ سمجھے ایک عجیب سا اطمینان قلب حاصل ہے، رحیلہ بولی۔ پھر اس نے اٹینڈنٹ کو اشارہ کیا اور اس نے فریزر بند کر دیا۔ رحیلہ بولی، 2-3 لاشیں اور بھی یہاں موجود ہیں، لیکن وہ زیادہ اہم لوگوں کی نہیں ہیں، انہیں صرف مشاہدے اور تجزیے کے لیے یہاں محفوظ کیا گیا تھا، کیونکہ ان میں سے بھی کسی کے دماغ پر اور کسی کے جسم پر کوئی حیرت انگیز اور ناقابل فہم سا آپریشن کیا گیا تھا۔ مجھے یہ بات بھی بہت عجیب سی لگی کہ ریڈ ڈاٹ میں کئی بہت ہی کمال کے سرجن موجود تھے جو طلسماتی قسم کے آپریشن کر سکتے تھے۔ تنظیم میں انہیں بہت اہم مقام حاصل تھا، یہ بھی گویا ان کی حکمت عملی کا خاص حصہ تھا۔ معلوم نہیں مستقبل میں ان سرجنوں سے کیا کام لینے کا ارادہ تھا۔ ان کے عزائم تو شاخ در شاخ پھیلے ہوئے جنگل کی طرح تھے، معلوم نہیں وہ کس محاذ پر کیا کیا کرنا چاہتے تھے۔ پھر میں نے گویا خود ہی اپنی خوش فہمی دور کرنے کی غرض سے کہا، ہم تو ان کے لیے اس طرح تھے کا صیغہ استعمال کر رہے ہیں جیسے ان کا پوری طرح کلا کما ہو گیا ہے، ابھی تو یہ تلوار ہمارے سر پر لٹک رہی ہے۔ میرا خیال ہے اس سانپ نے ایک شدید چوٹ کھانے کے بعد بل میں سر چھپا لیا ہے، ہم کسی خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہیں۔ رحیلہ بولی، بہرحال اب یہ امید ضرور ہے کہ جہاں اتنی کامیابی ہوئی ہے وہاں مزید کامیابی بھی حاصل ہو جائے گی۔ ہم دونوں مردہ خانے کے سرد ماحول سے نکل آئے، فریزروں سے باہر بھی وہاں اچھی خاصی ٹھنڈ تھی۔ باہر آ کر حرارت کا احساس ہوا۔ میں رحیلہ کی رہنمائی میں ایک معقول قسم کے کوارٹر تک پہنچا، جسے قدرے حسن زن کے ساتھ بنگلہ بھی کہا جا سکتا تھا۔ یہ بنگلہ اسپتال کی حدود میں ہی تھا، اس میں چھوٹا سا لان بھی تھا جس پر بڑے خوبصورت رنگا رنگ پھول کھلے تھے۔ اصل میں یہ بنگلہ اسپتال کے ایک ڈاکٹر کو ملا ہوا ہے، وہ آج کل ایک لمبے کورس کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے اور میں یہاں پناہ گزین ہوں۔ لان کے ایک کونے میں ایک مالی بیٹھا کھرپی سے کیاری درست کر رہا تھا، اس کی پشت میری طرف تھی۔ میں نے رحیلہ کے ساتھ برآمدے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، لان کی حالت بتاتی ہے کہ مالی بہت محنتی ہے۔ رحیلہ ہولے سے ہنس دی اور برآمدے میں رکتے ہوئے بولی، تمہاری اطلاع کے لیے عرض ہے کہ یہ مالی نہیں ہے، یہ میرا باڈی گارڈ ہے، لیکن اس کی ڈیوٹی اس وقت سے شروع ہوتی ہے جب میں رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں چلی جاتی ہوں۔ اس کے بعد یہ میرے گھر سے نکلنے تک گھر کے چاروں طرف بھوکے چیتے کی طرح چکر لگاتا ہے۔ فلسفہ اس کے پیچھے یہ ہے کہ جاگتے میں تو میں اپنی حفاظت خود اچھی طرح کر سکتی ہوں، البتہ سوتا ہوا انسان مرے برابر ہوتا ہے، اسی لیے نفیس صاحب نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ یہ اس دوران میری حفاظت کرے جب میں مرے برابر ہوتی ہوں۔ حالانکہ میرا خیال ہے میں اس وقت بھی مرے برابر ہرگز نہیں ہوتی۔ ہم نے جب پہلے سے کھلے گیٹ سے اندر قدم رکھا تھا، مالی کو یقیناً اسی وقت ہماری آمد کا پتہ چل گیا تھا، لیکن وہ پوری طرح گردن گھما کر ہماری طرف دیکھنے کے بجائے محض ذرا سا ترچھا ہو کر نامحسوس سے انداز میں دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ باریش معلوم ہوتا تھا، سر پر پرانے کپڑے کی مختصر سی پگڑی تھی، وہ غالباً نوجوان ہی تھا۔ رحیلہ اس کے بارے میں بات جاری رکھتے ہوئے بولی، ویسے یہ ہے بڑے کمال کا آدمی، جنات کے قبیلے سے معلوم ہوتا ہے، رات بھر 2-3 گنوں سے مسلح ہو کر پہرا دیتا ہے، دن میں بھی جب دیکھو ادھر ادھر کسی نہ کسی چیز میں ہاتھ مارتا پھرتا رہتا ہے، معلوم نہیں سوتا کس وقت ہے۔ میرا خیال ہے میں تمہیں اس سے ملوا ہی دوں تو بہتر ہوگا۔
اب چونکہ آس پاس کوئی نظر نہیں آ رہا تھا اس لیے رحیلہ تقریباً آنکھوں تک چڑھا ہوا نقاب ہٹا چکی تھی۔ بڑے بڑے تاریک شیشوں والا چشمہ البتہ ابھی ناک پر ٹکا ہوا تھا۔ اب اس کے چہرے کا صرف 1/4 حصہ سرخ و سفید دکھائی دے رہا تھا، گویا اب مضحکہ خیزی نے ایک اور زاویہ اختیار کر لیا تھا۔ رحیلہ نے باروب لہجے میں پکارا، اے مالی ادھر آؤ۔ وہ شخص جو رحیلہ ہی کے بیان کے مطابق محض شغل کے طور پر مالی کے کام سے دل بہلا رہا تھا، کھرپی رکھ کر نہایت آہستگی سے اٹھ کر ہماری طرف گھوما۔ اس کی یہ آہستگی اس کی سست طبع یا بے دلی کی نشاندہی نہیں کر رہی تھی، اتنا مجھے اندازہ ہو گیا تھا۔ اس کا انداز در حقیقت کچھ ایسا تھا جیسے اسے پیچھے سے کسی شخص نے گن کی زد پر لے رکھا ہو اور وہ نہایت احتیاط سے حرکت کر رہا ہو۔ پھر وہ نپے تلے انداز میں قدم اٹھاتا قریب آ گیا۔ وہ عین میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ہم دونوں چند سیکنڈ ایک دوسرے کو بغور دیکھتے رہے، پھر یکدم بازو پھیلا کر بڑے اور بغل گیر ہو گئے۔ اس کی ان ڈھیلی ڈالی واسکٹ کی دونوں جیبوں میں یقیناً پسٹل موجود تھے، جن کی چبھن میں نے اپنی پسلیوں پر محسوس کی۔ رحیلہ بڑی خوش دلی سے ہنس رہی تھی۔ ہم جب پرجوش معانقہ کر چکے اور ایک دوسرے کی پسلیاں کڑکڑا کر الگ ہو چکے، تب بھی چند لمحے تک ایک عجیب سی خوشی کے ساتھ ایک دوسرے کا سرتاپا جائزہ لیتے رہے۔ رحیلہ بولی، کیسا لگا تمہیں ہمارا یہ مالی؟ تمہارے لیے بڑی خوشی اور فخر کا مقام ہے کہ تمہیں ایسے مالی کی خدمات حاصل ہیں۔ میں نے کہا، مالی بھی ایسا جس کے لیے مال کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے دھیمے لہجے میں بولا، یعنی مجھ غریب کو تو تنخواہ تک دینے کا تکلف نہیں کیا جاتا، حالانکہ ڈیوٹیاں بھی 2 دیتا ہوں، دن میں مالی، رات میں گارڈ، بلکہ کبھی کبھی تو مزدور کے فرائض بھی انجام دینے پڑتے ہیں۔ شکوے گلے بعد میں ہوتے رہیں گے، اب تم دونوں اندر چلو۔ رحیلہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مالی، جو در حقیقت ٹونی تھا، اپنی مٹی میں لتھڑے ہوئے ہاتھ واسکٹ پر رگڑ کر صاف کرتے ہوئے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ رحیلہ اندرونی دروازے کا تالا کھولنے لگی تو ٹونی ڈور میٹ پر گرد آلود جوتے صاف کرتے ہوئے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا، چلیں، آپ کی آمد کی خوشی میں آج ہمیں بھی میڈم رحیلہ کے گھر میں داخل ہونے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی کچھ خاطر تواضع کرانے کا موقع مل جائے گا، ورنہ ہماری دوڑ تو سرونٹ کوارٹر سے لان تک ہی رہتی ہے، یا پھر رات کو احمقوں کی طرح اس مکان کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں۔ میرے ہاتھوں سے خاطر تواضع کرانے کی تم نے اچھی کہی۔ رحیلہ دونوں ہاتھ مسل کر ان پر پھونک مارتے ہوئے بولی، تم نے اگر اپنی اوقات بھولنے کی کوشش کی تو واقعی میں اپنے ہاتھوں سے تمہاری خاطر تواضع کروں گی۔ اس نے کراٹے کے اسٹائل میں اسے ہاتھ دکھایا۔ ٹونی میری طرف دیکھ کر ٹھنڈی سانس لے کر بولا، لگتا ہے آپ کی آمد سے بھی اپنی اوقات میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ اس پر مجھے شرمندگی ہے۔ میں نے اپنا لہجہ حتی الامکان شرم سارانہ بناتے ہوئے کہا، مجھے خود بھی نہیں معلوم تھا کہ میں اپنی عدم موجودگی میں اتنا ڈی گریڈ ہو چکا ہوں۔ ہم اندر پہنچ کر ڈرائنگ روم میں بیٹھ چکے تو رحیلہ نے برقع اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ اب میں نے صحیح طور پر اس کا جائزہ لیا۔ وہ یوں تو ٹھیک ٹھاک ہی دکھائی دے رہی تھی، لیکن محض آدھا چہرہ سیاہ ہونے سے اس کی شخصیت بدل کر رہ گئی تھی۔ وہ کچھ عجیب سی لگنے لگی تھی۔ وہ جوتے اتار کر دور پھینکتے ہوئے بولی، افی مذاق ایک طرف، اب تم سنجیدگی سے بتاؤ، تم بالکل ٹھیک ہو نا؟ تمہیں زیادہ تکلیف تو اٹھانا نہیں پڑی؟ ہم سب ساتھی گو کہ یہاں بہت بری طرح الجھے ہوئے تھے، لیکن ہمارے ذہن تم میں ہی الجھے ہوئے تھے۔ ہم سب تمہاری طرف سے زیادہ فکر مند تھے، ہمیں اپنی جانوں کی اتنی فکر نہیں تھی۔ ہاں سر، میڈم رحیلہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ہم اب واقعی سنجیدگی سے آپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ ہنسی مذاق تو ہوتا ہی رہے گا، ٹونی واقعی سنجیدگی سے بولا۔ ویسے آپ کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ کر ہماری کھوئی ہوئی خوشیاں تو گویا واپس آ ہی گئی ہیں۔ تم لوگ میری عدم موجودگی میں خاصے تمیزدار ہو گئے۔ میں دیکھ رہا ہوں سب ساتھیوں کے لہجے میں بڑا ادب احترام آ گیا ہے۔ رحیلہ کو سب میڈم یا میڈم رحیلہ کہہ کر پکارنے لگے ہیں۔ میں نے قدرے حیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا،
سر ہم تو کیا، انہیں تو اچھے بھلے سرکاری لوگ بھی میڈم کہنے لگے ہیں۔ ٹونی بولا، انہوں نے کارنامے ہی ایسے انجام دیے ہیں، ہمیں تو یہاں باقاعدہ ایک طویل جنگ لڑنی پڑی تھی اور میڈم نے اس میں ایک جرنل کی سی مشاقی اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ یہ مظاہرہ اس لحاظ سے تو اسے مہنگا پڑ رہا ہے کہ ہر ایک نے اسے میڈم کہنا شروع کر دیا ہے۔ میں نے شرارت سے رحیلہ کی طرف دیکھا، نہ جانے کیوں میڈم کے القاب سے ذہن میں اچھی خاصی پکی عمر کی خرانٹ قسم کی عورت کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ سر آپ مذاق میں ٹالنے کی کوشش نہ کریں، ہمیں بتائیں آپ پر کیا گزری۔ ٹونی بولا، مجھ پر جو گزری میں تم لوگوں کو دیکھ کر وہ سب بھول گیا ہوں۔ جس کے تم جیسے ساتھی موجود ہوں اسے دنیا میں ذرا بھی فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ واپس آنے کے بعد میں تو یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس طرح منہ اٹھا کر بھاگنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ حال میرا بھی تم لوگوں سے کچھ زیادہ مختلف نہیں رہا۔ جب سب دوست اکٹھے ہو کر بیٹھیں گے تو پھر یہ باتیں ہوتی رہیں گی۔ ابھی تو کئی ساتھیوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی۔ منیر، مسعود، شفیع شاہ، شبیر شیخ، سردار علی اور حنیف کہاں ہیں؟ میں نے بھی ذرا اطمینان سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ رحیلہ بولی، وہ سب مختلف مقامات پر مختلف بحروپوں میں ڈیوٹی دے رہے ہیں جو بظاہر مضحکہ خیز معلوم ہوتی ہیں لیکن ضروری ہیں۔ منیر اور مسعود تو وہیں خانہ بدوشوں کی بستی میں رہتے ہیں جہاں سے تم آ رہے ہو، لیکن اس وقت وہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ سلیمان بھی ٹنڈے فقیر کے روپ میں وہیں رہتا ہے، اسے جہاں جانے کا حکم ملتا ہے وہاں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے اور بظاہر بھیک مانگتا رہتا ہے، اور اچھا خاصا دولت مند ہو چکا ہے۔ ٹونی نے لقمہ دیا۔ پچھلے دنوں اس کی ڈیوٹی سینٹرل بورڈ آف ریونیو کی عمارت کے قریب لگی تھی، لیکن وہ جلد ہی وہاں سے بھاگ آیا تھا کہ کہیں اندر سے کوئی بڑا افسر اس سے انکم ٹیکس وصول کرنے نہ آ جائے۔ وہ تو سنجیدگی سے اس کام کو نئے پیشے کے طور پر اختیار کرنے کی سوچ رہا ہے۔ بکواس مت کرو، رحیلہ نے اسے ڈانٹا، پھر میری طرف دیکھ کر شکایتی لہجے میں بولی، جب سے ہم پر ذرا سخت وقت پڑا ہے یہ کچھ زیادہ ہی شوق ہو گیا ہے۔ معلوم نہیں کیوں اس کی حس مزاح کچھ زیادہ ہی بیدار ہو گئی ہے، ورنہ یہ اچھا خاصا سنجیدہ نوجوان ہوا کرتا تھا۔ مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ آسان ہو گئیں۔ ٹونی ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ رحیلہ سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے بولی، احمد ٹیکسی چلاتا ہے، اس سے اور سلیمان سے تو میں مل چکا ہوں۔ مجھے ہوٹل سے احمد ہی اپنی ٹیکسی میں لے کر آیا تھا۔ میں نے بتایا وہ ٹیکسی لیے زیادہ تر اسلام آباد ہوٹل کے سامنے ہی کھڑا رہتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ اسے صرف غیر ملکی مسافروں کو لانا لے جانا پڑے۔ رحیلہ نے بتایا، سردار علی غریب بستیوں میں جا کر بندر نچاتا ہے۔ کیا؟ میں تقریباً اچھل پڑا۔ سردار علی نام سے یہی لگتا تھا کہ وہ کوئی دیہاتی سا شخص ہوگا، لیکن وہ ایک نفیس، ماڈرن اور خالصتاً شہری نوجوان تھا۔ چہرے مہرے اور شخصیت سے کسی حسودہ حال گھرانے کا لڑکا لگتا تھا۔ اس کی شخصیت ٹونی اور شفیع شاہ سے کچھ ملتی جلتی ہی تھی، لیکن وہ ذرا زیادہ چوڑا چکلا اور بھاری بھرکم جسم کا تھا۔ ٹونی اور شفیع شاہ کی طرح چھریرے جسم کا نہیں تھا۔ بہرحال میں اسے بندر نچانے والے کے روپ میں تو چشم تصور سے بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ رحیلہ میری حیرت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے مسکرا کر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، شاید ریڈ ڈاٹ والوں کے مفوق الفطرت سے چمپینزیوں کو دیکھ کر نفیس صاحب کو خیال آیا کہ ان کی ایجنسی کے پاس بھی ایک تربیت یافتہ اور حیرت انگیز قسم کا بندر موجود ہے، لیکن اس سے کام لینے کا چیلنج صرف سردار علی نے قبول کیا، اور اب وہ بندر نچانے والے کے روپ میں دن بھر غریب بستیوں میں گھومتا ہے اور رات کو وہیں خانہ بدوشوں کی بستی میں آ جاتا ہے۔ ایسی کون سی مہم پر ہے وہ؟ میں نے پوچھا۔ کسی ایجنسی کو یہ خبر ملی تھی کہ سرحدی علاقے کی طرف سے آنے والا روسی اسلحہ اب غریب بستیوں میں چھپایا جا رہا ہے۔ غیر ملکی طاقتوں نے ہمارے ہاں جو تخریب کار داخل کر رکھے ہیں یا جن جن مقامی لوگوں کو اپنا ایجنٹ بنا رکھا ہے، انہوں نے اب کچی آبادیوں میں اسلحہ ذخیرہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ فروخت اور تقسیم کا کام اب وہاں سے ہو رہا ہے، لیکن یہ بستیاں اتنی زیادہ تعداد میں اتنے بے ہنگم طریقے
طریقے سے پھیلی ہوئی ہیں کہ ان سب کی تلاشی لینا یا ان کے سلسلے میں کوئی صحیح آپریشن کرنا بہت مشکل ہے۔ بے گناہ لوگوں کے زیادہ مارے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دہشت گرد تو تربیت یافتہ ہوتے ہیں، وہ بے گناہوں کو مروانے کا بندوبست کر کے صاف نکل جاتے ہیں۔ کارروائی کرنے والوں کی بعد میں شامت آتی رہتی ہے، ان پر خوب لعن طعن ہوتی ہے۔ سردار علی اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے ان بستیوں میں جس جگہ کے بارے میں شبہ ہوتا ہے کہ وہاں اسلحہ ذخیرہ کیا جاتا ہے، اس جگہ کا محل وقوع وہ بندر کو ذہن نشین کرا دیتا ہے۔ بعد میں بندر موقع پا کر اکیلا وہاں گھستا ہے۔ جگہ اگر دشوار گزار بھی ہو تو وہ بندر ہونے کی وجہ سے آسانی سے وہاں پہنچ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ثبوت حاصل کر لاتا ہے۔ بعض اوقات تو وہ کوئی ایسا ہتھیار یا ڈبہ وغیرہ ہی اٹھا لاتا ہے جس سے یقینی طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ وہاں کوئی ذخیرہ موجود ہے۔ پھر نفیس صاحب نہایت خاموشی سے وہاں چھاپہ ڈلوانے کا بندوبست کرتے ہیں۔